بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ فرزانہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی پرابلم کے ساتھ۔ مجھے کبھی لگتا ہے کہ میرا جو چینل ہے وہ پرابلم ڈسکرائب کر رہا ہے یا پرابلم کریٹ کر رہا ہے یا پرابلم سولوشن کر رہا ہے، یہ تو آپ لوگ ہی بتائیں گے۔ دیکھیں کومنٹ میں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں۔ جیسے کہ ہمارے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جی آج کا ٹاپک بڑا ہی مزے کا ہے، جس کے اسکیم میں میں بہت بار آئی، ہر بار اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں نہیں بھائی فرزانہ ملک یہ اسٹیپ نہیں لینا، فرزانہ ملک یہ اسٹیپ نہیں لینا، یہ فرزانہ ملک یہ اسٹیپ نہیں۔ یہ موبائل اور اس کا میڈیا اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہمیشہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں ہر کوئی انسان آ جاتا ہے، اور میں بھی آئی میں بھی تو انسان ہوں نا، سیکھتا ہے نا انسان۔ ہم پاکستانی ہیں اسپیشلی، تو آئی ایم پراؤڈ کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ٹھوکر لگے گی تو سنبھلیں گے، کیونکہ ہم تو وہ سردار سے بلانگ کرتے ہیں نا، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ جس کو ٹھوکر لگی ہے اس کو سنبھلتے دیکھ کے خود کو سنبھالیں، نہیں، ہم نے پنگا لے کے رہنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے جس سے دوسرے کو نقصان ہوا۔ ہم نے ٹرائی ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے۔ اس مقابلے کے دور میں آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جی آن لائن شاپنگ کا اسکیم، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو دراز ہے اور بہت سارے ہیں۔ مجھے اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں مزے کی بات بتاؤں، میڈیا نے بہت ساری پرابلمز نیو جنریشن کے لیے کریٹ کی اور بہت ساری آسانیاں بھی دیں۔ اس آسانیوں میں ہمارے پاس آن لائن شاپنگ ہے۔ دل نہیں کر رہا آن لائن آرڈر کریں چیز گھر پہ، آن لائن آرڈر کریں گروسری آپ کی گھر پہ، آن لائن آرڈر کریں کپڑے آپ کے گھر میں، آن لائن آرڈر کریں بندے آپ کے گھر میں، ہر چیز آن لائن، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بہت فاسٹ ہے، اور فاسٹ کے ساتھ ساتھ اس میں اسکیم بھی بہت سارے ہیں۔ جیسے آج کا ٹاپک تھا آن لائن شاپنگ کا اسکیم، اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے کچھ، کرتے کچھ، دکھاتے کچھ، بھیجتے کچھ۔ اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے جو وہ ہے کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ ایک منی پروجیکٹر آیا کہ میرے بچوں کو ضرورت تھی، کیونکہ میں ان کو خود سے اسٹڈی کرواتی تھی، تو میں نے وہ اس پروجیکٹر کو آرڈر کیا۔ کوئی کراچی کی کوئی کمپنی ہوگی، بڑا خوبصورت چھوٹا سا پروجیکٹر ہے کہ وہ 2x2 کا ویو دکھائے گا فلاں فلاں۔ تو میں نے وہ آرڈر کیا جناب، وہ آرڈر آیا، آرڈر ریسیو کیا، 3500 روپیز کا آرڈر تھا کہ چھوٹا پروجیکٹر ہے، 3500۔ آپ یقین جانیں میں نے اسے پیسے دیے، میں نے واپس لیا، میں نے اب وہ لے کے تو چلے گئے، کیونکہ ہمیں تو آرڈر ہی نہیں ہے، مطلب ہمیں آرڈر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کسی چیز کو کھول کے دیکھ سکیں کہ بھئی آیا ٹھیک ہے یا خراب ہے، صحیح ہے یا نہیں صحیح، کچھ بھی۔ میں نے اس آرڈر کو ریسیو کیا، اس میں سے کیا نکلا، ایک ٹی روز کوئی 200 والا جو دوبارہ سے ریفل کیا ہوتا ہے وہ پرفیوم، اور باقی سارے اس میں شاپر بھرے ہوئے تھے۔ میں بس سر پکڑ کے رہ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو آج کل تو عورتوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے نا کچن کی چیزوں کو، تو پھر میں بھی بینگ اے وومن میں نے دیکھا کہ وہ اسٹوو کو صاف کرنے کے لیے ایک اسپرے سا مل رہا ہے، وہ ڈالو تو وہ بڑا چمک شمک جاتا ہے۔ میں نے منگوایا، کتنا 2000 روپیز کے، انہوں نے کہا جی 2 ملیں گے آپ کو۔ اب وہ 2000 روپیز میں نے پے کیے ہیں، اس کے بدلے میں مجھے کیا آیا، انچینٹر کے پاؤڈر، 2 پاؤڈر آئے۔ یہ کوئی ایک اسکیم نہیں تھا، بہت سارے تھے۔ ابھی ریسنٹ میں جب شفٹنگ کر رہی تھی گوجرانوالہ سے ادھر لاہور، تو میں نے ایک آرڈر دیا لانگ ہوڈی کا، کہ بچی یونیورسٹی جائے گی تو ذرا اچھا لگے گا اس کے پہن کے جاتے ہوئے۔ اور آپ یقین جانیں ایسے جیسے کسی اماں نے کہتی ہے نا کہ ہن میری کڑی وڈی ہو گئی ہے، ایدی شرٹ جڑی ہے نا وہ میں کسی نو دے دینی ہے، وہ شرٹ بیچ میں شاپر میں پیک کر کے بھیجی۔ اور آپ سوچیں کہ ریٹرننگ کا ایڈریس یا فون نمبر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، اگر کسی کا نمبر موجود ہوتا ہے تو وہ کوئی ریسیو نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں، ماسوائے برانڈز کے جو بھی
آپ کو آن لائن شاپنگ کے لیے دکھاتے ہیں وہ شاپنگ میں وہ چیزیں سینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہم حلال اور حرام کا فرق مٹا بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں حلال اور حرام صرف گوشت پہ آتا ہے، نہ رشتوں پہ آتا ہے، نہ کمائی پہ آتا ہے۔ کتنے ہمارے انبیاء اکرام تھے جن کی امتوں نے کمی کی ناپ تول میں، بے ایمانی کی لینے دینے میں، رشوت خوری میں اور بہت سارے معاملات میں، تو کیا ان پہ عذاب نہیں آیا؟ ہم نہ ڈر پتہ کیوں ہے کہ ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، ہم معجزوں کے انتظار میں ہیں، اور معجزے ایسے نہیں ہوتے۔ پھر جب یہ معجزہ اس قوم اس امت کے ساتھ ہونا ہے نا، تو پھر اس کا اللہ حافظ ہے۔ ہم اس لیے نہ ڈر ہیں کہ ہم پہ وہ عذاب نہیں آ رہا، ہمارے لیے کوئی نبی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ایک دم سے کہ بے اللہ اس امت کو ہدایت دے دے۔ تو ہدایت کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی تشریف لا چکے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید انہوں نے اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچا دیا، سنت رسول انہوں نے پوری کر دی۔ انہوں نے تو ہمیں کچا چٹھا، سچا اور جھوٹا، خراب اور صحیح، اور سارے رستے انہوں نے بتا دیے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ شعور کی منزلیں ہیں۔ ان شعور کی منزلوں میں آپ جہاں پہ بھی ڈگمگائیں گے، اللہ کی کتاب اور میری احادیث، میری سنت وہاں موجود ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہی نہیں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں ہے پیسوں کی ضرورت، پیسوں کی کرنسی۔ نوٹ کے اوپر کون سا لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ حلال اور حرام تو صرف گوشت تے لکھیا ہوندا نا، اوتھے آ کے اسی مسلمان ہاں بس، باقی کسی کام دے اتے ساڈی مسلمانیت جواب دے جاندی ہے۔ تو کیا جب آپ کسی کو کچھ اور دکھاتے ہیں، بھیجتے کچھ اور ہے، تو کیا آپ بے ایمانی نہیں کرتے؟ کیا آپ حرام نہیں کماتے؟ کیا آپ کسی کے دل آزاری نہیں کرتے؟ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ کسی کی کتنی حلال کی کمائی کو کس حرام رستے لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا شخص کراچی نہیں جا سکتا، اتنے کی چیز نہیں جتنا اس کو سفر پڑ جائے گا۔ تو اگر یہ آن لائن شاپنگ اتنا بڑا ایزی سٹیپ ہے، اتنا بڑا ایزی سٹیپ ہے، اتنے مزے کا سٹیپ ہے، اگر یہ سکیم میں نہ ہو، صحیح ہو، اچھی اور صحیح پروڈکٹ دے، تو کیا پاکستان اور ترقی نہ کرے گا کہ گھر بیٹھے روزی ملے گی؟ کیا بہت سارے ایسے معذور افراد گھر بیٹھے کما نہ سکیں گے؟ مگر نہیں نا، ہم نے تو کرنی بے ایمانی، بے ایمانی کر کے تو ہم نے کمانا ہے، ہم نے کون سا اللہ کے پاس واپس جانا ہے؟ اب جس کو یہ خوف ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ انسان دنیا کی دولت کو کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ جسے یہ خوف خدا ہے نا کہ میرے رب کے سامنے میری پکڑ دکڑ ہوگی اور میں نے ان اللہ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہ شخص کبھی بھی بے ایمانی اور تفرقے اور دھوکہ دہی سے کام نہیں لے گا۔ وہ حلال اور حرام کا فرق محسوس کرے گا، اور پھر ہمارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو آزمائشوں میں خود ڈال رکھا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ جس کمپنی سے میں نے 3-4 آرڈرز کر کے چیزیں منگوائی، انہوں نے اسکیم دیا، میں دوبارہ بھی منگواؤں گی؟ میں کبھی بھی نہیں منگواؤں گی، میں کبھی بھی نہیں منگواؤں گی۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ایسا ہی ہے نا۔ 4 دن آپ حرام کما لیں گے، 5 دن آپ حرام کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ کے رستے کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ پہ اللہ کا ذکر اور شکر کریں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ شکر کرنا سیکھیں، اس کا ذکر کرنا سیکھیں، اور حلال کھانا سیکھیں۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی دے کے اپنے لیے عذاب اور جہنم کو وسیع نہ کریں۔ سارے کام گورنمنٹ کے کام نہیں ہیں۔ آپ بحیثیت مسلمان سارے کام گورنمنٹ پہ نہ ڈال دیں، کچھ خود بھی سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ شعور ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا زندگی ہے، میں نے اسی طرح کرنا ہے۔ کیوں تسی گورنمنٹ دے ڈنڈے ہی کھانے نے؟ ڈنڈوں کے زور پہ ہی اگر آپ نے عقل شعور لینی تھی تو پھر ہم پڑھے لکھے جانور ہیں۔ ہم نے اتنے بڑے اسکولوں میں، اتنے کالجز میں، اتنی یونیورسٹیز میں پڑھ کے کیا سیکھا کہ ڈنڈے سے ہانکا جائے ہمیں؟ اب موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتا، تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ پھر ان کو ڈنڈے سے ہانکتی ہے، پھر ان کو مارتی ہے، پھر وہ ہیلمٹ پہنتا ہے۔
بغیر لائسنس کے ہم بائک چلاتے ہیں تو پھر وہ جب FIR کاٹتی ہے تو پھر لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، ہائے FIR کٹ گئی، اب وہ باہر نہیں جا کے سکیں فلان. تو کیوں نہیں آپ اپنے شعور سے، اپنی تعلیم سے کام لیں. آپ نے اس تعلیم کو صرف نوکری کا نام دے رکھا ہے. تعلیم کا مطلب جاننا ہے، اپنے شعور کو اجاگر کرنا ہے. تعلیم کا کام قطعی طور پہ ایک کرسی میز پہ لے کے کاغذ پینسل لے کے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی لوگوں کو انسپائر کرنا نہیں ہے. تعلیم کا کام کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم کے کام میں آپ ریڈنگ لگا سکتے ہیں؟ اے جڑے بہت سارے لوگ رونے روندے نے کہ میں نے ریڑھی لگا لی، میں نے گول گپوں کی ریڑھی لگا لی، فلانی لگا لی، کیونکہ ہم نے ان کو اس ذہن میں تیار یہ کیا ہے کہ بھائی تو پڑھیں گا لکھیں گا تو ایک کرسی میز پہ بیٹھیں گا. نہیں، تعلیم شعور دیتی ہے آپ کو، شعور دیتی ہے معاشرے میں رہنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، سنت رسول پہ چلنے کا، اچھے برے کی تمیز کا، حلال اور حرام کا. تعلیم کا یہ مقصد ہے. تعلیم کا مطلب جاب نہیں ہے، پہلے تو آپ یہ جان لیں. تو یہ جو آپ آن لائن شاپنگ سکیم کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہے آپ نے، تو آپ اس چیز سے ڈریں، خوف خدا رکھیں کہ کسی کی بہت حلال کی کمائی آپ اپنی دھوکے سے اور اپنی بدنیتی سے آپ اس کو ہڑپ کر رہے ہیں. اور کیا محشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کے پیچھے ایک انسان بھکاریوں کی طرح پھرے گا کہ خدا را مجھے کوئی اپنی ایک نیکی ادھار دے دے، ایک نیکی دے دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اس کے بدلے، مگر نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے اور ہماری ایک دن حاضری ہونی ہے اپنے رب کے سامنے. جس کو یہ یاد ہے نا کہ میری آخرت ہونی ہے، وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا. اور اپنے آپ کے دماغ کو، دل و دماغ کو اس بات کے لیے تیار کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہم 4 دن کے لیے آئے ہیں، اس 4 دن کی دولت کے پیچھے ہم ابدی زندگی کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے. اور جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہی ہے. اور وہ جہنم وہ دنیا میں بھی کاٹتے ہیں، وہ جہنم وہ دنیا میں بھی کاٹتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد آزمائش دی ہے نا، تو آپ سوچ لیں جو حرام کماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اس کی رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ کھینچتا ہوں. تو آپ یہ یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس دولت آ رہی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے دولت آ رہی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا. کچھ کیا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے گھر میں ہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ معاملات آپ کی حرام کی کمائی کی وجہ سے ہیں. حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کمائیں، خدا کا خوف رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیں. آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اس کو توسیع دیں، بہت وسیع کریں. اس لیے وسیع کریں کہ پوری دنیا پاکستان سے منگوا سکے وہ پروڈکٹ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے. مگر ہم مال دکھاتے کچھ اور ہیں، بھیجتے کچھ اور ہیں، پھر وہ کمپنیز گڈ بائے ٹاٹا اللہ حافظ کر دیتی ہیں. اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ ہم سے کئی گنا آگے ہے. ہمارا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے. اس چیک بیلنس کو کریں، جو آرڈرز گھروں تک آئیں گورنمنٹ پلیز اس پہ لا بنائے کہ وہ شخص لینے والا اسے چیک کرے، اسے تسلی ہو کہ ہاں یہ صحیح وہی چیز ہے جو میں نے منگوائی تھی، تب اس کو پیمنٹ کی جائے. اور کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی پارسل بغیر چیک کے ریسیو نہ کیا جائے. خدا را یہ تو کیا جا سکتا ہے نا، یہ کیا جا سکتا ہے، یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اس کا بہت آسان حل ہے، سمپل ایک لا پاس کر دیں کہ جس میں جو بھی آن لائن چیز بھیجی جائے گی وہ اپنے جو چوز کی جائے گی اس کے اکارڈنگ ہے، تو وہ جو کسٹمر ہے اسے بائی کرنے کا ذمہ دار ہے. میری بات کو جو بھی سنیں وہ اس کو سمجھیں، کوشش کریں میری غلطیوں کو اللہ بھی معاف کر دے اور آپ بھی معاف کر دیں. اور اگر آپ کو لگے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک شخص بھی حرام سے حلال کمائی پہ آ سکے تو میں اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ سمجھوں گی. میں کوشش کروں گی کہ اچھے معاملات پہ ہمیشہ بولتی رہوں اور گائیڈ کرتی رہوں. میں کون ہوتی ہوں کسی کو گائیڈ کرنے والی؟ اللہ پاک ہی ہدایت دینے والے ہیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور میرے بچوں کو بھی، اور ہمارے پورے ملک کو بھی، کہ ہم حلال اور حرام کا فرق جان سکیں، دھوکہ دہی سے بچ سکیں اور بہت سارے معاملات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.